بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کئی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں پولیٹیکل ایرینا میں پاکستان کے اندر، تو جو چھوٹے ہیں ان سے شروع کرتے ہیں۔ ایک تو آج چھوٹے کیا سبھی اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں کہ آج پاکستان کرکٹ ٹیم نے سن 2003 یعنی 17 سال کے بعد پروٹیاز یعنی ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کو سیریز میں شکست دی۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز تھی، دونوں ٹیسٹ میچ پاکستان نے آؤٹ کلاس کرتے ہوئے جیتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم وائٹ واش بھی کہتے ہیں کہ وائٹ واش کر دیا آفٹر 17 لانگ ایئرس، اور وائٹ واش تو پہلی بار کیا ہے۔ تو اس میں 2 لوگوں کا بڑا اہم کردار تو پوری ٹیم کا ہوتا ہے، لیکن 1-2 ہیرو ہوتے ہیں۔ تو ایک تھے محمد رضوان صاحب، جو ہی اے ینگ پلیئر، ٹیلنٹڈ پلیئر، جس نے سیکنڈ اننگ میں سینچری اسکور کی، جو بڑی بات ہے ایسی ٹرننگ پٹس پہ۔ جو یہ وکٹ تھی یہ بڑی خطرناک تھی، لو اسکورنگ میچ رہا، لیکن بہرحال انہوں نے سینچری اسکور کر کے نہ صرف اپنی ٹیم کو طاقت بخشی، کانفیڈنس بلڈ کیا بولرز کا، اور ساتھ ساتھ میں شکست بھی دی پروٹیاز کو۔ دوسرے نمبر پہ جو ٹاپ پہ رہے، میں تو ان کو دوسرا نمبر کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر سینچری نہیں بناتے رضوان صاحب تو پھر حسن علی صاحب کیا کرتے؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، لیکن حسن علی کا اپنا کارنامہ جو تھا وہ بالکل الگ تھا۔ اس ٹیسٹ میچ میں انہوں نے 10 وکٹیں لی، دونوں اننگ میں 5 وکٹیں لی۔ سیکنڈ اننگ کی 5 وکٹیں تو کلاسیکل تھی، جو کہ یعنی ود ان نو ٹائم انہوں نے لی، اور میچ کا پاسا جو ایک دم سے پلٹا، جو کہ جا رہا تھا، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ لگ رہا تھا ساؤتھ افریقہ جیت جائے گی، لیکن حسن علی نے اور شاہین آفریدی نے یہ کام انجام دیا اور پاکستان کو فتح سے ہمکنار کرایا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک خبر آج جو ہے وہ عجیب آئی، پھر پورے پاکستان میں آج کل انکروچمنٹ کے خلاف مہم چلی ہوئی ہے۔ اب اس میں اسلام آباد کورٹ کی پریمیسز میں کچھ غیر قانونی دفاتر بھی تھے لائرز کے، ان کو آج جب مسمار کیا گیا تو چراغپا ہو گئے کالے کوٹ والے، اور انہوں نے تو پھر وہی اپنا پرانا وتیرہ دے مار 4.5 شروع کر دی، جو آیا توڑ پھوڑ سب کچھ کی۔ ان کے اوپر تو قانون لاگو ہوتا نہیں پاکستان میں، اور پھر بعد میں ان کو ہی بلایا جا رہا ہوتا ہے، صلاح صفائی کے لیے بٹھایا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ملک کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم تو بڑی ایمانداری سے کر رہے ہیں، تو ان کو نیگوشیشنس کے لیے کیوں بلا رہے ہیں؟ کریں پھر، آپ کتنی بڑی طاقت ہے لائرز کی؟ ہم نے تو یہی سنا قانون سے بڑی کوئی طاقت نہیں، لیکن یہ تو قانون سے بڑی طاقت لگ رہے ہیں، جنہوں نے چیف جسٹس کا گھیراؤ کر لیا ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد، جنہوں نے رینسیک کر دی پوری بلڈنگ کو۔ آپ ان کی فلمیں تو دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو لوگوں کو انصاف دلاتا ہے وہی انصاف کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ بھائی اگر کوئی غیر قانونی چیز توڑی جا رہی تو گورنمنٹ انصاف سے کام لے رہی نا، کہ توڑی جا رہی۔ اب اگر آپ شرفاؤں میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دوسروں کو تو آپ سبق دیتے ہیں، آپ کورٹ جائیے، آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا، تو آپ کورٹ میں جا کے مقدمہ کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ یہ مقدمہ آپ روڈ پہ کیوں لڑ رہے ہیں کورٹ کے بجائے؟ بہرحال یہی وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ نہیں چکے، اب تو داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ بچائے ہمیں ان چیزوں سے۔ اچھا، تیسری بڑی اہم ایک اور خبر تھی کہ آج جو چیف جسٹس صاحب نے بیان دیا، چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے، اس سے پی ڈی ایم کی صفوں میں تو میرے خیال میں ماتم بچ گئی ہے۔ ہلکا پھلکا انہوں نے دلاسا تو دیا ہے، انہوں نے کہا نو ون کین اسٹاپ دا گورنمنٹ فرام پروملگیٹنگ آرڈیننسز، اور صحیح قانونی بات تو یہی ہے
کہ کوئی نہیں روک سکتا حکومت کو آرڈیننسز لانے میں۔ ہاں، ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی جلدی بازی میں یہ ایسا اقدام کیوں کیا، لیکن بہرحال اس بیان سے، اس تشریح سے، چونکہ ادھر جے آئی جو ہے فضل الرحمان کی، وہ بھی الیکشن میں چلی گئی تھی سپریم کورٹ میں اگینسٹ ہولڈنگ سینٹ الیکشنز تھرو اوپن بیلٹ، تو اوپن بیلٹ کے خلاف وہ بھی گئے ہوئے تھے۔ صرف انہوں نے یہ جواب دیا ہے آج کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت کو کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے آگے، ایسا لگ رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ پھر آج کی سب سے اہم اور بڑی اہم خبر وہ آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، انٹر سروسز پبلک ریلیشن، پاکستان آرمی کی طرف سے یہ خبر ہے ان کی کہ ان کے ڈی جی جو ہیں آئی ایس پی آر، انہوں نے آج بڑے کرسٹل کلیئر انداز میں یہ کہا کہ ڈونٹ ڈریگ آرمی انٹو پالیٹکس۔ آج انہوں نے بڑے سخت اس میں کہا، انہوں نے کہا کہ آرمی کو سیاست میں مت گھسیٹیں، اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے کچھ بیک ڈور سے رابطے ہیں آرمی سے، یہ قطعی طور پر غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور انہوں نے انوائٹ کیا اگر ایسا کچھ ہے تو یا تو وہ ثبوت لا کر سامنے پیش کریں، ثبوت اور کہیں، اور ورنہ پھر اپنی زبانیں بند رکھیں، یعنی خاموش رہیں۔ تو یہ ایک طرف سے غصے کا اظہار بھی ہے آرمی کا، اور خاص طور پہ ڈائریکٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کہنے کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت ہو گیا ہے، اب ہمیں اس طرح سے نہیں، کبھی ہم یعنی کہ ہم اپنی طرف سے کہیں تو کبھی لوگ ان کو عمران خان کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو کبھی پی ڈی ایم کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے اب چیزیں ابل رہی ہیں، ابلتے ابلتے یہ اب بالکل آ گئی ہیں دیکھ کے کنارے پہ، اور یہ ابال کسی وقت بھی باہر آ سکتا ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں نے کہا ہے، مارچ لگ رہا ہے، مارچ اب کس کا مارچ ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن مارچ میں مارچ ایکسپیکٹڈ ہے، بلکہ آج کل تو ایسا لگ رہا ہو سکتا ہے مارچ سے پہلے ہی کوئی چھوٹا موٹا مارچ ہو جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔